جی سر یالی مدد مکھی صاحب یالی مدد جی سر یالی مدد مکھی صاحب یالی مدد لالی مدد شروع کرو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما الواحد القہار علی اللہ مدد فرما یا مولا مہربان توفیق تائید ہمت و یاری مولا یا مولا زمان یا ہماری روحوں اور عقول کے مالک ہم غریب ناچار تیرے بچے تیری طرف ہاتھ اٹھائے اپنی گردن کو جھکائے دعا گو ہے مولا کہ تو ہمیں اپنی توفیق سے تائید سے ہمت سے اور یاری سے نواز تاکہ ہم کچھ تیرے علم و حکمت اور اس طریقے کے باطن کو سمجھ سکیں یا مولا مہربان تیرے نور کو ہماری طرف بھیج تاکہ وہ ہمارے راستے میں روشنی اور علم کی سمجھ پیدا کر سکے شکرن اللہ والحمد للہ تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یالی مدد امید ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر تمام سیف اور اچھے ہیلتھ کے ساتھ ہوگے حالانکہ ہمارا یہ چیپٹر ہماری یہ کلاسز ایک فرمان کی طرف سے چل رہی ہے اور ناچیز نے اپنی پچھلی فرائیڈے کی کلاس کے اندر ایک سوال کے ساتھ اس کلاس کو اینڈ کیا تھا اور وہ یہ سوال تھا کہ کیا ہم غریب و ناچار کوئی معراج کا خیال کر سکتے ہیں کیا ہماری اتنی بلندی اور ترقی ہو سکتی ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصور کی طرح ہمارے پیروں کی طرح ہمارے دائیوں کی طرح کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے اور چونکہ مکھی صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ آج کچھ ہم عبادت اور بندگی کے بارے میں کچھ اسم اعظم کے بارے میں چرچا کریں اور آپ نے ابھی ایک بہت ہی خوبصورت فرمان کو سنا جس میں مولا نے ہمیں عبادت بندگی اسم اعظم کی طرف توجہ دلائی ہے تو ہم ان دونوں ہی چیزوں کو ساتھ میں لیتے ہوئے آپ کی اجازت سے اور آپ کی دعاؤں سے آج عبادت کے بارے میں اسم اعظم کے بارے میں کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مولا مہربان ہمارا ساتھ دینا ہمارے ساتھ رہنا ہمارا ہاتھ پکڑنا آمین کچھ سوالات جو بارہا ہمارے سامنے آتے ہیں عبادت بندگی کے عنوان سے جس میں ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے اور وہ ہے کہ کس وقت عبادت کرنی چاہیے میرے خیال میں یہ سوال اتنا اچھا سوال نہیں ہے کیوں کہ ہم میں سے ہر ایک امام کے فرمان کو پڑھتا ہے اور جانتا ہے کہ امام کے کیا ڈائریکشن ہے
امام نے ہمیں کیا فرمایا ہے عبادت کے وقت کے بارے میں. لیکن جو بات ہم شاید نہیں سمجھتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مولا سے پوچھا جاتا ہے کہ یا مولا کب عبادت کریں، تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ بہترین وقت 4 سے 5 ہے. کیوں؟ کہ اس وقت میں دنیا کا جو شور و گوگا ہے، جس کو ہم ریڈیو ویوز کہتے ہیں انگلش کے اندر، ریڈیو ویوز یعنی کہ جو ڈسٹربنس ہے ہمارے انوائرمنٹ میں، وہ سب سے لو ہوتا ہے، سب سے کم ہوتا ہے. اس وجہ سے 4 سے 5 کا وقت بہترین وقت ہے عبادت کرنے کا. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کب عبادت کرے، کیونکہ اس بات کو ہم آلریڈی جانتے ہیں. سوال یہ ہونا چاہیے کہ عبادت کا آغاز کب ہوتا ہے. تم نے વિચાર આવતો હશે કે આ કેવો સવાલ છે કે ઇબાદતનો શરૂઆત, ઇબાદતની આગાઝ ક્યારે થવી જોઈએ. آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ عبادت میں ترقی نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹیسٹ دینے کا، امتحان دینے کا وقت آتا ہے تب تو ابھی ہم اٹھے بھی نہیں ہوتے ہیں. یعنی کہ ہماری جو گھنٹی ہوتی ہے گھڑی کے اندر وہ 4 بجے کی ہوتی ہے، جبکہ 4 بجے کا وقت امتحان کا وقت ہے، ٹیسٹ دینے کا وقت ہے، پریپریشن کا وقت نہیں ہے. اب آپ سمجھئے کہ سوال کیا ہے. عبادت کا آغاز کب ہوتا ہے؟ آپ توجہ سے سنیں، اور میرے وہ بھائی بہن، میرے بزرگ جو علم کو دل سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر کتاب ہے تو وہ لکھیں اس کو. جس طرح سے ایک ڈاکٹر آپ کو آپ کی بیماری کی دوا دیتا ہے، یعنی کہ پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے، تو وہ پرسکرپشن آپ فارمیسی میں لے جاتے ہیں، اس دوائی کو خریدتے ہیں اور پھر اس دوائی کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں جس طرح سے ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. آج ہم عبادت بندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے 2 پرسکرپشن، 2 ہدایت، 2 طریقے کو سیکھیں گے. چونکہ یہ پرسکرپشن ہے تو پرسکرپشن کو لکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ کر اس کو استعمال کر سکیں. چلیں، عبادت دن میں جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تب سے شروع ہوتی ہے. آپ بولیں گے عزیز بھائی عبادت تو صبح کو 4 بجے ہوتی ہے. یہیں تو ہماری غلطی ہوتی ہے. عبادت صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کے 2 حصے ہیں. ایک عبادت کا وچار کرنا، اس کی پریپریشن کرنا، اس کی تیاریاں کرنا، اور ایک عبادت کا ٹیسٹ، امتحان دینے کا وقت. عبادت کی جو پریپریشن ہے، تیاری ہے، وہ ہمارے صبح کے اٹھتے وقت شروع ہوتی ہے.
आए हम पूरे दिन को एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह, एक तैयारी की तरह लिखते हैं। जब आप सुबह को उठें, चाहे वो वक्त 6 बजे का हो, 7 बजे का हो, 8 बजे का हो, 9 बजे का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप सुबह को उठें तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन नंबर 1, सबसे पहले पलंग से उठते से पहले, अपने बिस्तर से उठने से पहले एक सजदा करें और कहें, शुक्र मौला, थैंक यू मौला बापा कि आपने हमको एक और दिन दिया, एक और मौका दिया, एक और अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज तेरे फरमान के मुताबिक अच्छे काम कर सकूं, और आज मैं तेरे से कुर्बत पाने के लिए, तेरे नूर के करीब आने के लिए अच्छे अच्छे काम करके, अच्छी इबादत करके तेरी तरफ आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू मौला बापा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना एक शॉर्ट फार्मूला बनाएं कि ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत जो है मौला बापा से, वो 1 मिनट में होगी या 2 मिनट में होगी। कितना सजदा करना आप पसंद करते हैं? खुदा के वास्ते उठकर फोन को उठाने, जो हमारी एक बुरी आदत हो गई है, उठते ही फोन की तरफ जंप मारते हैं कि देखो कि रात भर में क्या क्या मैसेजेस आए हैं, कौन मेरे को क्या बोल रहा था और मैंने क्या मिस कर दिया। नहीं, ये मोमिनों का शेवा नहीं है। मोमिन आदमी तो खुदा के नाम से अपने दिन का आगाज करता है, शुक्र से और सजदे से अपने दिन का आगाज करता है। और यहां हम एक मोमिन की बात करते हैं। इंशाअल्लाह हम इमाम के हकीकी मोमिन है। तो हमारा क्या सेवा होना चाहिए, हमारा क्या एट्रीब्यूशन होना चाहिए? सबसे पहले उठकर मौला का नाम लेकर, शुक्र करके, थैंक यू करके, और मौला से एक प्रॉमिस करें कि आज का दिन जो तूने मुझे दिया है वो मैं तेरी याद में गुजारूंगा, और आज रात को जब मैं इबादत में बैठूंगा तो इंशाअल्लाह तेरे नूर से करीब आने की कोशिश करूंगा। बस, बिल्कुल सिंपल पहला एक्शन था ये। अब आप उठ गए, आपने ब्रश किया, अपना मुंह धोया, उस वक्त आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या ख्यालात गुजर रहे हैं? 2 चीजों का ख्यालात हो गए। एक, कोई माँ कहेंगी कि मैं अपने बच्चों को उठाऊं, उसको स्कूल की तैयारी कराऊं, उसके लिए नाश्ता बनाऊं। एक बाप कहता होगा कि मैं उठूं, मैं काम पर जाऊंगा, मैं पैसे बनाऊंगा, आज मेरी ये मीटिंग है, आज मेरी वो मीटिंग है। अगर हम 1 मिनट के लिए इसी ख्यालात के अंदर एक चीज का इजाफा करें, वो ये कि या मौला, आज मैं जो भी काम करूंगा, चाहे वो खाना पकाने का हो, बच्चों को स्कूल भेजने का हो, घर की सफाई का हो, काम पर जाने का हो, मीटिंग्स का हो, जो भी काम है आपका, उसके अंदर एक चीज का इजाफा करें, या मौला, मैं आज जो भी काम करूं ना, वो तेरे फरमान के मुताबिक हो। बस तेरे फरमान के मुताबिक हो, क्योंकि अमाल का दारो मदार नियत पर है।
اور نیت اگر ہمارے اچھے کاموں کی ہے، امام کی طرف رجوع کرنے کی ہے اور امام کے نور کے قریب آنے کی ہے، تو آپ کے تمام کام عبادت میں گنے جائیں گے۔ آپ کی عبادت کب شروع ہو گئی؟ اب کیا آپ نے 4 بجے کا انتظار کیا؟ نہیں۔ کیا گھڑی ہم کو بتائیں گی کہ کب ہمارے مولا کو ہم کو یاد کرنا ہے؟ نہیں، گھڑی نہیں بتائیں گی ہم کو۔ ہم اپنا ارادہ کریں گے، ہم اپنی نیت کریں گے، ہم امام کو 24 گھنٹے یاد کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے، محنت کریں گے۔ મને ઉમ્મીદ છે કે આ વાત સમજમાં આવી રહી છે આપણને કે ઇબાદત સવારના ઉઠતા સાથે ચાલુ થઈ જાય છે। અગર આપણે આ વાતને સમજીએ છીએ તો આપણે આનો ફાયદો ઉપાડશું। ને તમે જોજો જ્યારે આપણે આને એન્ડ કરશું તો 4 વાગે શું થાય છે, તમે એને જોજો 1 મિનિટમાં। अच्छा, अब हम अपने कामों के अंदर बिजी हो गए। जो भी काम है, चाहे वो घर का है कि बाहर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जब हमारे पास 2, 5, 10 सेकंड हो, 1 मिनट, 5 मिनट हो, तो हम दरमियान दरमियान में मौला को याद करें। और गोल्डन जुबली के अंदर मौला ने 100 से ज्यादा मर्तबा हमें इस बात की तरफ ध्यान दिलाया, तवज्जो दिलाई। क्या? कि when you have 10 seconds, 1 minute, 5 minutes, remember your Imam. Remember the name of Allah, Muhammad and Ali or any of the Imam. આપણને બધાને યાદ છે આ ફરમાન કે જ્યારે પણ તમારા का टाइम હોય, जब भी आपको मौका हो, अपने दिन के वक्त आप याद करें अपने इमाम को। अब इसके दरमियान में एक और प्रिस्क्रिप्शन लिखें आप। कोशिश करें, और ये हमारे वडीलों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया था। आज हम दुनिया के इतने बिजी हो गए दुनिया के अंदर कि हम भूल गए। और वो क्या था कि जब दिन के अंदर आपको 5 मिनट मिले, आप कोशिश करें अपने दुनिया के बिजी स्केड्यूल के अंदर जो भी काम कर रहे हैं आप, उसमें से 5 मिनट निकालें आप। और ये 5 मिनट एक जगह बैठकर, एक जगह खड़े रहकर, एक जगह चलते चलते, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर किसी और से आपको कॉन्वर्सेशन, बातें नहीं करनी है, तो उसमें से दिन के बिजी स्केड्यूल के अंदर से 5 मिनट का वक्त निकाले इमाम के लिए। और इस 5 मिनट में आप अपने इस्मे आजम को याद करेंगे। शायद ये भी बात आपके लिए ताज्जुब की होगी, क्योंकि अक्सर लोग आपको शायद ये बताते होंगे कि इस्मे आजम सिर्फ 4 से 5 पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ऐसा ही मैं कुछ बात नहीं बता सकता आपको। इमाम ने खुद फरमाया है कि जो इसमें आजम मैं आपको देता हूं वो आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आपको हिम्मत और शक्ति बख्शेगा। आपने देखा, ना सिर्फ हमारी रूहानियत के अंदर बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी वो आपको हिम्मत और शक्ति बख्शेगा।
آپ اسم اعظم کی اور عبادت کی جو پریکٹس ہے وہ ٹیسٹ دینے کے وقت نہیں، اس کے پریپریشن کے وقت، اس کے جو پریپریشن کا وقت ہے وہ ہمارا پورا دن ہے. درمیان میں خالی 5 منٹ نکال کر اپنے اسم اعظم کو اپنے دل کے اندر یاد کریں، 5 منٹ کے لیے. اگر آپ یہ 7 دن، 14 دن، 21 دن، 40 دن پریکٹس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی 4 بجے کی جو عبادت ہے اس میں کتنا فرق آیا. آپ خود ہی اپنے آپ کو پوچھنا اور خود ہی اپنے آپ کا ٹیسٹ لینا کہ یہ پریکٹس سے پہلے اور یہ پریکٹس کے بعد میری عبادت میں فرق آیا کہ نہیں آیا. وہ آپ اپنے آپ سے پوچھنا، نہ میرے کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ ہی مکھی صاحب آپ سے پوچھنے والے ہیں، کیونکہ یہ انڈیویجول انفرادی طور پر આપણા માટે છે ને આપણે પોતે જ પોતાની નફસના માથે હાથ રાખી ને પૂછશું તો તમને ખબર પડશે કે તમારી ઇબાદતમાં કેટલો ફાયદો થયો. 5 منٹ دن کے وقت. پھر شام کے وقت دعا سے پہلے یہاں پر بھی شاید ہماری ایک مسٹیک ہوتی ہے. جب ہمارے جماعت خانے کھلے تھے اور ہمارے نیبرہڈ کے اندر جماعت خانے تھے، یہاں جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں جس کو گاڑی کے اندر جماعت خانے جانا پڑتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 7 بجے کی دعا ہوتی ہے، 7 میں 5 منٹ پہلے بھاگتے ہیں جماعت خانے کے اندر. مشکل سے جوتے اتار کے جب ہم جماعت خانے میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ دعا کا وقت ہو گیا، بسم اللہ. یہ عاشق، ایک مومن جو مولا سے عشق کرتا ہے، کیا وہ ایسے ہوتے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے کہ مولا کے عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ جب مولا فزیکلی دیدار کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ہم کتنے گھنٹے پہلے مولا کا دیدار کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے گھنٹے پہلے؟ 4 گھنٹے پہلے، 6 گھنٹے پہلے، 8 گھنٹے پہلے. یہ ہیں مولا کے عاشقین. جی مولا نے پریم کرے نا، یہ تو ભાગે મોલાના દીદાર માટે જલ્દી 7 વાગ્યાની વાટ ના જોતો હોય. اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم 15-20 منٹ پہلے، دعا کے 15-20 منٹ پہلے. آج اگر جماعت خانہ نہیں ہے اور اگر ہم گھر کے اندر یا اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے گروپ کے ساتھ دعا پڑھنے کی نیت کرتے ہیں تو 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آپ آرام سے سب کام کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں. واپس وہ نیت جو ہم نے صبح کو کی تھی، یا مولا ایک بار پھر میں تیرے در پر آیا ہوں، تو نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے کہ میں تیرے نور کے قریب آؤں. میں تیرے دیدار کی خواہش کرتا ہوں، میں تیرے دیدار کی آرزو کرتا ہوں. یا مولا تھینک یو کہ تو نے مجھے ایک اور اپرچونٹی دی. آج خاموشی سے
اپنے آپ کو امام سے بات کرنے کے لیے، دعا پڑھنے کے لیے، گریہ وزاری کرنے کے لیے تیار کریں، کیونکہ دعا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، عبادت کا ایک ایسنس ہے، عبادت کا ایک جوہر ہے۔ دعا بھی ہماری عبادت میں گنی جاتی ہے اور کاؤنٹ کی جاتی ہے ہماری عبادت کے اندر۔ ہم کو سنجیدہ ہونا پڑے گا ہماری ہر عبادت کے لیے۔ اب کتنی قسم کی عبادت ہوگی دیکھیں آپ۔ پہلے علمی عبادت جو ابھی ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری علمی عبادت ہے۔ پھر صبح کو سجدے کی عبادت کی ہم نے، سارا دن ہم نے امام کو فرمان کو مانتے ہوئے امام کو یاد کیا، درمیان میں ایک مرتبہ اپنے بول کو یاد کیا، شام کو دعا پڑھنے سے پہلے امام سے بات کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے عبادت کرنے کی ایک نیت کی، پھر ہم نے ایک دعا کی نیت کرتے ہوئے ایک شریعت کی عبادت کی جو ہماری دعا ہے، جو ایسنس ہے ہماری دعا کا۔ اچھا، پھر دعا اس کی معنی جان کر، دعا کے ٹرانسلیشن کی میں بات نہیں کرتا ہوں، دعا کے ٹرانسلیشن کی بات نہیں کرتا ہوں میں، ترجمے کی بات نہیں کرتا ہوں میں، دعا کے حقیقی معنی جان کر دعا پڑھیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ یعنی کہ مرید اور امام یعنی کہ مرشید کے درمیان میں کیا بات چیت چل رہی ہے، آپ کیا مولا کو کہہ رہے ہیں اور کیا مولا سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کا آپ کو پختہ کمپلیٹ علم ہونا چاہیے۔ دعا کے درمیان میں اور دعا سے پہلے جو آپ ایک سجدہ کریں گے، اگر اس میں آپ حقیقی معنوں میں امام سے قریب ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کے معنی جانتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز کا فرق آئے گا، فوراً سے آپ کے اندر ایک چیز کا فرق آئے گا۔ وہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوگے۔ کیا پروف ہے میرے پاس اس بات کا؟ وہ پروف یہ ہے کہ جب ہم امام کے ظاہر دیدار کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو ہمارا دل نرم اور ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ جماعت خانے میں امام موجود ہے، اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ امام ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر جب آپ امام سے بات چیت کریں گے تو آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ جماعت خانے میں امام موجود ہے؟ آپ کے ساتھ، آپ کے گھروں کے اندر ہر ہمیشہ امام آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے، واللہ آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، آپ کا کنیکشن بنے گا، امام کے نور سے کنیکشن بنے گا۔ یہ ہے آپ کی شام کی عبادت۔ اب آئیں ایک اور چیز کی طرف، اور یہاں پر آپ کو بہت توجہ دینی ہوگی، پلیز میری عاجزانہ درخواست ہے آپ سے، اس بات پر توجہ دیں، کیونکہ یہ ہماری صبح کی بیت الخلا کی عبادت میں ایک بہت بڑا پتھر، ایک بہت بڑا آڑے آتا ہے، ہنڈرنس ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری عبادت میں، اور وہ کیا ہے
کہ ہم رات کو دیری سے کھانا کھاتے ہیں. کھانا جماعت کھانے کے دعا سے پہلے ہوتا ہے، یعنی کہ شام کو اپنا ڈنر کھا لیں. لیکن یہاں پر میں ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ بیمار ہیں، آپ دوائیاں لیتے ہیں، کسی وجہ سے آپ کو رات کو دوائیاں کھا کر سونا ہوتا ہے اور اس دوائیوں کے ساتھ آپ کو کھانا کھانا ہوتا ہے، دودھ پینا ہوتا ہے، تو وہ الگ بات ہے اور وہ ایکسکیوز الگ ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، میں ایک عام بات کرتا ہوں. پیٹ برسو تو نیندرا آوسے، اور جب آپ کو نیند آئیں گی تو آپ عبادت میں دھیان نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو جو کھانا کھانا ہے نا، ڈنر، وہ آپ کے دعا سے پہلے. اگر آپ کے دعا کا ٹائم 7:30 ہے، آپ 6:30 بجے کھانا کھا لیں گے. آپ کی دعا کا ٹائم 7 بجے ہے، آپ 6 بجے کھانا کھا لیں گے. جماعت کھانے جانے سے پہلے اور گھروں کے اندر اگر آپ دعا پڑھتے ہیں، پہلے کھانا کھا لیں، پھر آرام سے دعا پڑھیں اور دیکھیں آپ اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو. اور انسٹنٹلی، فوراً سے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. اور وہ یہ ہے، اور میں نہیں کہتا ہوں، یہ ہمارے پیروں نے ہم کو تعلیم دی ہے. جب آپ شام کو جلدی کھانا کھائیں گے اور رات کو کھانا نہیں کھانا ہوگا تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ آپ رات کو وقت پر سو جائیں گے، کیونکہ کھانے میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، معافی کے ساتھ، کہ ہم رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو اگر حقیقی مومن کہتے ہیں تو حقیقی مومن جلدی رات کو سوتا ہے اور صبح کو جلدی اٹھتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. آپ کو دیکھنا ہے تو پیر پندیات جواب مردی میں امام مسلم صف اللہ کے فرامین کو پڑھیں. مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رات کو جلدی سوتا ہے، صبح کو جلدی اٹھتا ہے. چونکہ آپ نے شام کو کھانا کھا لیا ہوگا تو وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کا بچ جائے گا اور آپ وقت کے اوپر رات کو سو جائیں گے، تاکہ آپ وقت کے اوپر بندگی کے وقت اٹھیں گے. اب وہ سوال جو شروع میں ہم نے پوچھا کہ بندگی کا وقت کون سا اچھا ہے، وہ ہم سمجھ لیا امام کے فرمان کے مطابق 4 سے 5. لیکن 4 سے 5 امتحان دینے کا وقت ہے. 4 سے 5 ٹیسٹ کا وقت ہے. اگر آپ حقیقی مومن ہیں اور اگر آپ عاشق ہیں مولا کے، حقیقی عاشق ہیں، تو آپ کیسا سوئیں گے؟ امام کی یاد آپ کو تڑپائیں گی، آپ کو اٹھائیں گی. گھڑی کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے بھائیوں بہنوں، میرے دوستوں، میرے وڈیلوں، گھڑی کی ضرورت نہیں ہے کہ گھڑی آپ کو بتائے کہ مولا کو یاد کرنے کا وقت ہو گیا، اٹھو بھائی مولا کو یاد کرو. ہماری روح ہم کو اٹھائیں گی. ہماری روح کم از کم آپ 3 بجے اٹھیں. 3 بجے اٹھیں. یہ فرمان آپ کو دیکھنا ہے. آپ 10 روحانی فرمان کی کتاب کو دیکھیں. مولا نے ہم کو 2 گھنٹہ عبادت کرنے کی تاکید کی ہے. 2 گھنٹہ. 3 سے 5 عبادت کرنے کا فرمان ہے. ہاں، 4 سے 5 کا وقت بہترین وقت ہے، لیکن مولا نے ایسا نہیں بولا کہ آپ 4 بجے سے پہلے عبادت نہ کریں. اب آپ کے دل میں ایک سوال آتا ہوگا
کہ بھائی جماعت خانہ تو 3 بجے کھلتا ہی نہیں ہے. بالکل بجا سوال ہے کہ بھائی جماعت خانہ تو کھلتا ہی نہیں ہے 3 بجے، کبھی 3:15 بجے کھلتا ہے، کبھی 3:30 بجے کھلتا ہے. اور اگر 3:30 بجے کھلتا بھی ہے تو جماعت خانے میں گنان پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، کوئی ہمارے سامنے سے گزرتا ہے. ہم کیسے عبادت کریں؟ آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے اور میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات پر. یاد رکھیں، ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ 3 بجے اٹھنے کی نیت کریں. جب آپ 3 بجے اٹھیں گے، آپ مولا کا نام لیتے ہوئے اٹھیں، سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں، مولا سے بات کرتے ہوئے اٹھیں، منہ دھوتے ہوئے مولا کو یاد کریں. اور اگر جماعت خانے جا رہے ہیں تو مولا کو یاد کرتے کرتے جماعت خانے جائیں. اگر گھر کے اندر ہیں تو مولا کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. پریکٹس پریکٹس پریکٹس، تاکہ جب امتحان کا وقت آئے 4 بجے تو آپ تیار ہوں مولا سے ملاقات کے لیے. مومنو، آپ اپنے دل میں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، کیونکہ 4 بجے امام کے دیدار کا وقت ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اور اس کی تیاری 3 بجے سے کریں. اب یہاں پر 1-2 چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہے. یہ صرف میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک عاجزانہ درخواست ہے. اکثر لوگ وائز اور لیکچر سنتے ہیں صبح کو اٹھ کر عبادت سے پہلے. عبادت سے پہلے وائز اور لیکچر سننے کا وقت نہیں ہے. وہ تسبیحات اور دھیان لگانے کا وقت ہے. آپ خاموش جتنا بیٹھ سکے اپنا دھیان لگائیں تسبیحات پر، امام پر، اپنے اسم اعظم پر. جتنی خاموشی اختیار کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. واپس وہ بات کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ 7 دن کوشش کریں، آپ 14 دن کوشش کریں، آپ 21 دن کوشش کریں، آپ 40 دن کوشش کریں، اور دیکھیں کہ آپ کی عبادت میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو آپ خود ہی اپنے آپ سے پوچھیں اور آپ دیکھیں گے آپ کی عبادت میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ بات جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جن کو ہم نے یہ بات بتائی ہے، ہر ایک نے اور جنہوں نے لوٹ کر ہمیں فیڈ بیک دیا، ہمیں بتایا، انہوں نے کہا عزیز سر، جب ہم نے ان باتوں کے اوپر عمل کیا، اکثر 7 دن کے اندر، اکثر 14 دن کے اندر ہماری عبادت میں فرق آ گیا. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں ہاں مجھے 40 دن لگے، لیکن 40 دن کے بعد میری عبادت میں فرق آ گیا. لیکن تقریباً 7 دن کے اندر فائدہ ہو جاتا ہے. 7 دن کے اندر خاموشی سے 3 بجے امام کو یاد کرنے کی پریکٹس کریں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اگر آپ عاشق ہیں امام کے نور کی چاہت رکھتے ہیں، آپ کو دیدار کرنے کا شوق ہے،
تو پھر آپ کیسے سوتے ہیں؟ کیوں آپ امام کے نور کی طرف دوڑتے نہیں ہیں؟ اگر ہم 4 بجے اٹھیں گے تو کب منہ دھوئیں گے، کب جماعت خانے پہنچیں گے، کب اپنے پاؤں کو ٹھیک کریں گے، کب اپنی سانسوں کو ٹھیک کریں گے، کب دھیان لگائیں گے اور کب عبادت کریں گے؟ یہ تو ہم عاشقوں والا کام نہیں کرتے ہیں، یہ تو سستی والا کام ہے، غفلت والا کام ہے۔ نہیں، ایسے مومن نہیں ہوتے ہیں، عاشق ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ عاشق تو امام کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، دوڑتے ہیں، جلدی آتے ہیں۔ گھر میں ہو یا جماعت خانے میں ہو، کوئی ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہے۔ جلدی اٹھیں، چونکہ آپ نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہوگا تو ویسے بھی پیٹ میں بھوک ہوگی تو نیند کہاں سے آنے والی ہے؟ دیکھا کیوں پیر نے کہا تھا کہ پیٹ بھر کے نہیں سونا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے پیٹ بھر کے سوئیں گے تو نیند راؤ سے بھوک، چونکہ آپ نے جلدی کھانا کھا لیا ہوگا نا تو پیٹ میں بھوک ہوگی نا تو نیند نہیں آئے گی، ہم خود بخود وقت سے پہلے اٹھ جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، ایک اپنی عادت کو فرق کریں گے، خالی ایک عادت چینج کریں گے، تبدیل کریں گے، آپ کی زندگی بدل جائیں گی، آپ کی عبادت بدل جائیں گی، آپ کا مولا کے لیے دھیان برابر ہو جائے گا، آپ کا دھیان جو ہے نا امام کی طرف، اسم اعظم کی طرف، وہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ خود کوشش کریں، میری بات کو چھوڑ دیں، آپ خود اس پر عمل کر کے دیکھ لیں کہ یہ عزیز سر نے صحیح بتایا یا غلط بتایا۔ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ خود کریں۔ اب ایک اور بات، عبادت۔ میں جب یہ بات کرنے جا رہا ہوں مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسی رازدارانہ بات ہے کہ جس کو کہتے ہوئے میرا ہاتھ، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ عبادت۔ جب ہم 4 بجے امتحان دینے کے لیے، امام کے دیدار کے لیے بیٹھ جائیں، سب سے پہلے واپس ایک سجدہ کر کے امام سے مدد طلب کریں۔ کیا؟ یا مولا، میں غریب اور ناچیز ہوں، میں مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں، میرے اعمال ایسے نہیں کہ تو اپنا نور مجھے دے، لیکن میں ایک غریب لیکن تیرا روحانی بچہ ہوں، تو اپنے اس غریب روحانی بچے کی طرف شفقت، رحم فرما اور اپنے نور سے مجھے نوازنا۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ میں تیار ہوں تو، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، میں تیرے عشق میں عبادت کرتا ہوں، نہ کہ کسی لالچ کے اندر۔ یہ نیت کر کے آپ عبادت میں بیٹھیں۔ پھر دوسری چیز، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات آپ کو کبھی بھی کسی نے نہیں کہی ہوگی۔ کیوں کہ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ آج مکھی صاحب نے مجھے بہت ہی سیکنڈ ٹائم ریکویسٹ کی کہ آپ عبادت پر بات کریں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ امام کے رازوں کی باتیں ہیں۔ سنیں، آپ توجہ سے سنیں، ایک مرتبہ میں بولوں گا بس۔ جب آپ عبادت میں بیٹھیں تو جیسے ہی آپ اپنے اسم اعظم کا آغاز کریں
جتنی دیر آپ کا اسم اعظم پر دھیان لگتا ہے اتنی دیر تک آپ اپنے اسم اعظم کو دہرائیں، جلدی جلدی پڑھیں. لیکن جیسا ہی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اسم اعظم سے ہٹ گئی ہے اور آپ کا دھیان دنیا کے اوپر چلے گیا ہے، فوراً سے آپ عبادت کو بند کر دیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اسم اعظم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. آپ دوبارہ سے کوشش کریں گے نا تو دوبارہ سے آپ کا دھیان ہٹ جائے گا، آپ دوبارہ سے کوشش کریں گے دوبارہ سے آپ کا دھیان ہٹ جائے گا. کیوں کہ یہاں پر ایک کی پوائنٹ، ایک بہت بڑا کلیہ، ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. پہلے امام کا فرمان، تاکہ آپ کو ایسا نہیں لگے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بولتا ہوں. ایک امام کا فرمان، خالی 5 منٹ کی عبادت 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. وہ عبادت جو آپ 5 منٹ دھیان دے کے کرتے ہیں وہ آپ کو بہت آگے لے جائیں گی، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. پہلے جب آپ 5 منٹ اچھی طرح سے دھیان لگا کر اسم اعظم پڑھتے تھے، اور جیسا ہی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان ہٹ گیا ہے، دنیا کے خیالات میں چلے گیا ہے، آپ عبادت کو روکیں، دوبارہ سے جس طرح سے 4 بجے آپ نے ایک سجدہ کیا تھا اور آپ نے مولا سے بات کی تھی، ایک نیت کی تھی، دوبارہ سے سجدہ کریں، دوبارہ سے نیت کریں، دوبارہ سے مولا سے بات کریں، اور دوبارہ سے اپنی عبادت کا آغاز کریں. میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا. جب 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جب آپ بار بار ایک تازہ طریقے سے ری سٹارٹ لیں گے، آپ کو 5 منٹ 5 منٹ 5 منٹ پختہ دھیان لگا کر کانسنٹریٹ کر کے عبادت کرنے کا موقع ملے گا. بار بار موقع ملے گا، ایک مرتبہ نہیں، بار بار آپ کو موقع ملے گا کہ آپ 5 منٹ عبادت کریں. کون سی عبادت؟ امام کے فرمان کے مطابق ایک دھیان ہو کر. چونکہ آپ نے اس کو بریک کیا ہوگا نا بیچ میں، اب وہ 5 منٹ دوبارہ سے آپ کو ایک اور اپرچونٹی ملی ہے یکسو ہو کر، ایک دھیان ہو کر، کانسنٹریٹ کے ساتھ عبادت کرنے کی. اور یہی 5 منٹ کی ہدایت مولا نے اپنے فرمان میں کی ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ پائے تھے. وہ لوگ جو کامیاب ہے عبادت میں، وہ لوگ اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں. وہ 5 منٹ 5 منٹ 5 منٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں، اچھی یکسو عبادت کو جمع کرتے ہیں. پہلے دن ہو سکتا ہے آپ کو یہ 5-10 مرتبہ کرنا پڑے گا، لیکن دوسرے دن 7ویں دن 10ویں دن 12ویں دن 14 دن 40 دن کے بعد آپ کو ایک اور بات سمجھ میں آئیں گی. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ 5 منٹ 10 منٹ میں بدل جائیں گے، وہ 5 منٹ 10 منٹ میں بدل جائیں گے. اب آپ کے پاس 10 منٹ تک دنیا کا خیال نہیں آئے گا، اور آپ ایک دھیان ہو کر اسم اعظم کو پڑھیں گے. لیکن جب بھی دنیا کا خیال آئے، آپ اگر دوبارہ سے اس کو شروع کریں گے، یعنی کہ کنٹینیوشن، تو دھیان اتنی جلدی جلدی آئے گا کہ وہ آپ کو عبادت نہیں کرنے دے گا، آپ بھول جائیں گے اسم اعظم کو. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دھیان کو توڑ دیں، کمپلیٹلی اس کو چھوڑ دیں،
दोबारा से नियत करें। जब आप नियत करेंगे ना, अब आपका ध्यान जो है ना वो इसमें आज़म और इमाम की तरफ होगा, इसलिए आपको अच्छी यकसू दोबारा से 5 मिनट की इबादत नसीब होगी। और यही वो 5 मिनट की इबादत है कि जिसके अंदर इंशाअल्लाह अनकरीब आपको इमाम के नूर का दीदार, नूर की एक झलक नजर आएंगी। क्योंकि हमको 1 घंटे की नहीं, हमको 5 मिनट की जरूरत है। 5 मिनट यकसू होने की जरूरत है। और इमाम के फरमान के मुताबिक ये 5 मिनट आपकी 40 साल की इबादत के बराबर होगी। ये 5 मिनट के अंदर ही आपको इमाम के नूर की झलक मिलने वाली है। यहीं पर आपको इमाम का दीदार होने वाला है। 1 झलक, 2 झलक, इमाम ने क्या फरमाया, मेरी दुआ की 1 मरतबा, बल्कि इससे भी ज्यादा मरतबा आपको मेरे नूर का दीदार हो। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको 1 मरतबा नहीं, मल्टीपल टाइम बार बार उस नूर का दीदार होगा, जरूर होगा। क्यों कि इमाम के खाना बदान, इमाम की ख्वाहिशात, इमाम की दुआशिश, इमाम का इस्मे आज़म, इमाम का पाक नूर हमारे साथ है, हमारे साथ है। अब यकीन के साथ, आजीज़ी के साथ, नियत के साथ और पूरे दिन की अच्छी इबादत के साथ जब बैठेंगे तो मौला आपको इबादत में कामयाबी इनायत फरमाएगा, ज़रूर और ज़रूर फरमाएगा। हाँ, कब फरमाएगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें यकीन है अगर इमाम के फरमान पर कि हमारी ज़िंदगी में कम से कम 1 मरतबा, कम से कम का क्या मतलब होता है कि 1 मरतबा और उससे ज़्यादा हमें इसमें कामयाबी होगी और हम इस दुनिया से इमाम के नूर के साथ, शनाकत के साथ, नूर की शनाकत के साथ जब जाएंगे तो हम बहुत जल्द इमाम के असल में वासल होंगे। ये है इबादत की बात। हमारा एक क्वेश्चन रह गया जो मैं इसको सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लूँगा, और वो क्वेश्चन क्या था कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, मंसूर की तरह, हमारे दाइयों पीरों की तरह हम इमाम में एक हो सकते हैं, हम मेराज पे जा सकते हैं? हाँ, हम जा सकते हैं अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पर हमारे पीर और दाई चले, सिरातुल मुस्तकीम पर इमाम के फरमान को समझते हुए इबादत उस तरह करते हुए जिस तरह से इमाम ने हमको फरमाया है इबादत करने के लिए, इमाम के इसमें आज़म को समझते हुए, इसमें आज़म की मीनिंग को जानते हुए, इमाम को पहचानते हुए अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं, बेतुल ख्याल के अंदर ख्याल करके चलते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से इबादत करते हैं। क्या मतलब ईमानदारी से इबादत करते हैं कि जितनी हमको करनी है उससे ज़्यादा, यानी कि 24 घंटे इबादत की नियत करते हैं, वो ईमानदारी की इबादत है। हर वक्त साहिब की तरफ ध्यान करके चलते हैं। बेशक 100% हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर हमारे दाई और पीर पहुँचे हैं, और हम इसी दुनिया में रहते हुए, इसी ज़िंदगी के अंदर फनाफी इमाम हो सकते हैं, इमाम की शनाकत हो सकती है, नूर का दीदार हो सकता है, और हम आला बुलंद मकाम पर पहुँच सकते हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत नवाजिश। Thank you everybody. Thank you Mukhtar for giving this Nachi's opportunity
to come online and talk. या अली मदद. फिर कोई सवाल हो तो आप पूछ लें. या अली मदद, या अली मदद. मौला अली मदद. थैंक यू अजीज सर. काफ़ी जन का फ़ोन आया था, तो आज अजीज सर ने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की. फिर भी आप सबको गुजारिश है कि प्लीज़ बैतुल के फरमान भी पढ़ना, ये वो कान के फरमान है. और इल्म बिजलिस में आने से, इबादत करने से आपका रूह पाक होएगा, आमीन. फायदा होगा आमीन. इंशाअल्लाह. आमीन. या अली मदद. चलो मिलते हैं. या अली मदद, या अली मदद. थैंक यू मुकी साहब. या अली मदद.